آزاد اور محفوظ ہوگے، کسی پر کوئی رکاوٹ اور قید نہ ہوگی۔ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ دیکھیے یو پی کانگریس کا شائع کردہ الیکشن بورڈ نیشنل ہیرالڈ پریس لکھنؤ 1946 کے اندر شاید 10 فروری ہے جو میں نے نقل کیا ہے، وہ مٹا ہوا تھا، اس کے اندر یہ بلیٹن شائع ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہندوستان کی جمعیت علماء کے بار بار کھچوٹے لگانے پر وعدہ کرو کہ ملک سیکولر ہوتا ہے، وہ وعدہ کرو۔ میں آج آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ مسلمانوں کا مذہب اور مذہبی فرائض محفوظ رہیں گے۔ آج میں پوچھتا ہوں، ملک کی آزادی کو 70-80 سال ہو رہے ہیں، بتائیے کیا محفوظ ہے مسلمانوں کا؟ آپ مذہب محفوظ ہے مسلمانوں کا؟ کیا آپ نے مسلمان مذہب کا مسئلہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ آپ جو کچھ کر سکتے تھے آپ نے نکاح اور طلاق کے اندر کر دیا، مذہب کا معاملہ ہے۔ آپ کی حکومت اتراکھنڈ میں ہے، آپ یکساں سمر کوٹ، یعنی کوئی تعلق مسلمان کا مذہب سے نہیں ہوگا۔ گورنمنٹ جو قائم کرے گی اس کے اوپر مسلمان کو چلنا ہوگا۔ کہاں کا سیکولرزم ہے؟ کیا مسلمان اس پر اطمینان کر سکتا ہے؟ آپ کی زندگی اور آپ کی حکومت کا بنیادی ناپاک پتھر یہ ہے کہ مسلمان کو اپنے مذہب سے آپ دور کر دیں۔ کیا آپ اسے قبول کریں گے؟ یہ آج کی حکومت کا یہ مسئلہ ہے۔ مذہبی فرائض کہاں کے آپ زندہ رہ گئے؟ آج آپ نے مسئلہ بنایا ہے کہ اتراکھنڈ کی ریاست اور شہروں کے اندر مسلمان جو 50 سال سے آباد ہے، آباد بھی نہیں رہ سکے گا۔ یہ آپ کا کردار ہے، یہ تصویر ہے اور ناپاک تصویر ہے۔ جس تصویر کو آپ پیش کر رہے ہیں یہ تصویر سیکولر دستور کی تصویر نہیں ہے۔ ہمارا آج کا یہ کنونشن سیکولر دستور کی حفاظت کے لیے کہاں ہے؟ کیا کر رہے ہو؟ اس ملک کو، ملک میں رہنے والوں کے لیے جہنم بنا رہے ہو۔ جمعیت علماء اس کو قبول نہیں کرتے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں اس بات کو، کسی کی زبان اٹھتی ہو یا نہ اٹھتی ہو، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے وہ ملک کو آگ لگانے کے لیے، دستور کو آگ لگانے کے لیے ہو رہا ہے۔ جمعیت علماء اس کو قبول نہیں کرے گی۔ اگر جمعیت علماء نے اس بدترین حکومت جو یہ کہتی تھی کہ ہماری حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا، جمعیت علماء نے کبھی اس کے سامنے سر نہیں جھکایا، اس کے بعد ہم اس کے سامنے سر جھکائیں گے۔ ہمارا سر صرف ایک اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور کسی کے سامنے نہیں۔ میرے بھائی، آپ ایک اس کو لیتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کے اندر جہاں ہے وہاں اسی طریقے سے اوقاف وغیرہ سب محفوظ ہوں گے۔ اوقاف محفوظ ہے، یہ آپ کے سامنے حضرت مولانا بیٹھے ہوئے تقریر کی ہے، اوقاف کو ہڑپنا چاہیے۔ ہماری مسجدیں اسی دلی کے اندر 400 500 سال کی مسجدیں ہیں، جس میں جمعیت علماء کا دفتر بنا ہوا ہے، عبدالنبی اکبر کے زمانے کی مسجد ہے۔ اور کتنی مسجدیں جن کے پاس اوقاف اللہ اکبر لاکھوں کروڑ کے اوقاف ہیں۔ جونپور میں جا کر کے دیکھو کیسی مسجدیں ہیں، دلی کے قرب و جوار میں دیکھو کتنی بڑی بڑی مسجدیں ہیں۔ ہندوستان کا وہ طبقہ جو ان مساجد کے اوقاف کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے،
وقف زمین یا مسجد یا کسی بھی چیز کے کاغذات وقف کے نہیں آئے اس کو وقف نہیں مانا جائے گا۔ کون 500 سال پرانے کاغذات لا کر پیش کر دے گا؟ قانون یہ تھا کہ جو مسجد بنی ہے، جو وقف پر بنتی ہے وہ وقف ہے۔ آپ کو کیا درد ہے کہ آپ اس اوقات کے وقف کو ختم کرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے مسلمانوں کی زمین کو ہڑپ کرنا چاہتے ہو، حرام کھانا چاہتے ہو، اس لیے ان اوقات کو ہڑپ کرنا چاہتے ہو۔ ہم اس کو قبول نہیں کریں۔ اوقاف ہمارے آباء و اجداد کے کیے ہوئے ہیں، اوقاف اللہ کی ملکیت میں دیے ہوئے ہیں، مسجدیں بنی ہوئی ہیں، آپ ان کی حفاظت کیجیے، اس لیے کہ ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، ہم باہر سے آئے ہوئے نہیں ہیں۔ اگر ہندو گوجر ہے مسلمان بھی گوجر ہے، اگر ہندو جاٹ ہے مسلمان بھی جاٹ ہے، اگر ہندو راجپوت ہے مسلمان بھی راجپوت ہے۔ جاؤ دیکھو کشمیر کے اندر، اگر ہندو بھی رحمن ہے مسلمان بھی رحمن ہے۔ ہم اسی ملک کے رہنے والے ہیں۔ کسی کو اچھا لگا یہ مذہب وہ اس مذہب میں چلا گیا، کسی کو یہ مذہب اچھا لگا وہ اس مذہب میں چلا گیا۔ کیا مذہب کی بنیاد پر اس ملک کے اندر آپ ہمیں جینے کا حق نہیں دیں گے؟ ہم اپنے جینے کا حق کو دیں گے۔ آپ نے جس سیاست کو اختیار کیا، آپ 2 الیکشن پہلے دیکھیے کس قوت کے ساتھ بی جے پی آئی تھی۔ آپ نے جس پالیسی کو اختیار کیا، سیکولرزم کو آگ لگانی چاہیے، اس کا نتیجہ اس الیکشن میں کیا ہوا؟ بی جے پی ہار گئی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر چندرا بابو نائیڈو کی بیساکھی نہ ہوتی اور ادھر نتیش کمار کی بیساکھی نہ ہوتی تو بی جے پی گورنمنٹ نہیں بنا سکتی۔